تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و حاضرین، سب سے پہلے آپ سب حضرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس کائنات کی ہونے کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ وہ ہستی جو ہر چیز کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، وہ ذات اس نے اعلان فرما دیا کہ اے پیارے
اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تمہیں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یعنی یہ شان اور عظمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معجزات صرف عطا نہیں فرمائی بلکہ سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا جسم سراپائے معجزہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش دو طرح ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشریت پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ اس کو اللہ جل شانہ نے ابھی کچھ بھی نہ تھا تو اس کو پیدا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور سوال بھی ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب کچھ روایات کے اندر قلم کا ذکر آتا ہے کہ قلم کو اللہ جل شانہ نے سب سے پہلا پیدا فرمایا. کچھ روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے روح کو پیدا فرمایا. لیکن ہمارے لیے تو بڑا آسان مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کے لیے الجھن پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا قلم پہلے پیدا ہوئی روح پہلے پیدا ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا. کچھ لوگوں کے لیے یہ الجھن کا باعث بنا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قلم بھی پہلے ہو روح بھی پہلے ہو سرکار کا نور بھی پہلے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے لیے بڑا آسان سا مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو خود وضاحت فرما دی کہ میرے نور میں سے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور میں سے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا. ہمارے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا کہ سرکار کا نور سب سے پہلے ہے تو اس نور میں سے جس چیز کو پہلے پیدا فرمایا وہ قلم ہو سکتی ہے روح بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سارے جہانوں کے لیے. اب ہمارے اندر عام زبان کے اندر جو مشہور ہے وہ دو جہان ہے. ہم کہتے ہیں کہ دو جہانوں کے اندر یہ ہوگا دونوں جہانوں کے اندر دونوں جہانوں کی یہ بات ہے اور اس جہان میں کیا ہوتا ہے اور اس جہان میں کیا ہوتا ہے. اب صرف دو جہان نہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 360 جہان ہے. 360 جہان ہے.
یہ عالم جو ہے، عالم، عالم نہیں، عالم، عالم 360 ہے، یعنی جہان. اور ایک دوسری روایت کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر یہ بیان کیا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 18,000 جہان ہے. ہم تو دو ہی سمجھتے ہیں، اور ایک جو جس لحاظ سے دو کہا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر درست ہے. ہم وہ سارے جہانوں کو یعنی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ جہان جو زندگی کے اندر ہے اور زندگی کے بعد والا جہان جو ہے ہم اس کو ایک الگ کر دیتے ہیں، ایک یہ جہان ایک وہ جہان. لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ 18,000 جہان ہیں. اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی اگر دو جہان ہوں تو دونوں کے لیے رحمت، اگر 360 جہان ہو تو 360 جہانوں کے لیے میرے آقا رحمت ہیں، اور اگر 18,000 جہان ہو تو میرے آقا 18,000 جہانوں کے لیے رحمت ہے. یہ عظمت ہے. اب جہان جب سے مخلوق شروع ہوئی ہے اس وقت سے شروع ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو اگر قلم پہلے پیدا ہو تو جتنا عرصہ قلم پہلے پیدا ہوئی ہے قلم کے لیے سرکار رحمت نہیں ہوگی. جتنا عرصہ اگر مان لیا جائے کہ روح پہلے پیدا ہوئی ہے، قلم پہلے پیدا ہوئی ہے، کرسی پہلے پیدا ہوئی ہے، تو پھر جتنا عرصہ پہلے مانا جائے گا کہ قلم پہلے پیدا ہوئی ہے اتنا عرصہ اس وہ جو جہان ہے اتنا عرصہ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض تب ملتا ہے جب وجود ہو. کسی چیز کا وجود پہلے ہونا ضروری ہے، اس سے فائدہ بعد میں ملتا ہے. پہلے وجود ہوتا ہے پھر اس سے فائدہ ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے، ابھی وہ مرد وجود میں نہیں آئی تو اس سے فائدہ حاصل ہو، ایسا نہیں ہوتا. پہلے اس چیز کا موجود ہونا کسی شکل میں موجود ہونا ضروری ہے، پھر اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا قلم کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے آقا عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے آقا کرسی کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے آقا قلم کے لیے بھی رحمت ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ساری چیزوں کے لیے رحمت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلوق میں سب سے پہلے ہونا یہ ضروری ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. ہمارے بعض لوگ جو سنی حضرات ہیں وہ اس بات کے اوپر اٹک جاتے ہیں اور مباحثہ شروع کر دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نور ہے، وہ تو بشر تو نہیں ہے. جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے کا جو بندہ انکار کرے کہ آپ بشر نہیں ہیں وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. یہ مسئلہ ہے، بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. لیکن یہ جو ہم بشر کہتے ہیں نا، بشر اس میں بھی کیٹیگری ایک ہے عام بشر، ایک ہے خاص بشر. کچھ خاص ہوتے ہیں اور ان خاصوں کے اوپر ٹاپ کے اوپر جو بشر ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سید البشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بشروں میں سب کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ جو آیت کریمہ پہلے میں نے تلاوت کی ہے خطبے کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ 16ویں پارے کی آیت ہے سورۃ الکہف کی. تو
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں، ظاہری اعتبار سے تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الی، لیکن صرف تمہاری طرح نہیں ہوں، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب انما انا بشر مثلکم، اس بات سے بھی کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، بشر مثلکم، وہ ہماری طرح ہے، لہذا ہم بھی اسی طرح دو ہاتھ ہیں ہمارے، ہمارے دو پاؤں ہیں، ہماری ٹانگیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارا ناک ہے، ہمارا سر ہے، اسی طرح بشر مثلکم آ گیا قرآن کے اندر، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک دوسری آیت کے اندر